لندن کے نواحی علاقے سے لاؤ کے برٹش پاکستانی کونسلر شبنم صدیق بھی کرونا وائرس کے خلاف زندگی کی بازی ہار گئیں۔ کونسلر شبنم صدیق اسلام آباد کے ہسپتال میں انتہائی نگہداشت وارڈ میں زیر علاج تھی۔ مرحومہ 3 ہفتے قبل ہی شوہر کے ہمراہ شادی میں شرکت کے لیے اسلام آباد گئی تھی۔ شبنم صدیق کے شوہر اور والد میں بھی کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی۔ کونسلر شبنم صدیق کمیونٹی کی خدمت میں پیش رہتی تھی۔ پاکستان ویلفیئر ایسوسی ایشن سلاؤ کے صدر راجہ شبیر اور دیگر کونسلرز نے مرحومہ کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ راشٹریل سے لیبر پارٹی کے ممبر آف پارلیمنٹ ٹونی لائٹ بھی کرونا وائرس کا شکار ہو گئے، جس کے بعد انہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ راشٹریل سے لیبر پارٹی کے ممبر آف پارلیمنٹ ٹونی لائٹ کا کرونا ٹیسٹ مثبت آنے پر ان کو اسپتال داخل کروا دیا گیا، جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ خاندانی اور پارٹی ذرائع کے مطابق ٹونی لائٹ میں کرونا وائرس کی علامات پائی گئی تھی، جن پر ان کا ٹیسٹ لیا گیا تھا۔ ٹونی لائٹ کو رائل انفرمری مانچسٹر میں داخل کروا دیا گیا ہے۔ اہل خانہ نے نیشنل ہیلتھ سروس کے ڈاکٹرز اور نرسز کی جانب سے ٹونی لائٹ کی اچھی طرح دیکھ بھال کرنے پر ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ چیئرمین کشمیر کونسل یورپ علی رضا سید نے کہا ہے کہ بھارت کورونا کی عالمی وبا کی آڑ میں گھناؤنے طریقے سے مقبوضہ کشمیر کی آبادی کا تناسب تبدیل کر رہا ہے۔ علی رضا سید کا کہنا تھا کہ بھارت نے گزشتہ دنوں مقبوضہ کشمیر میں ڈومیسائل قانون کو تبدیل کر دیا ہے، جس کا مقصد مقبوضہ کشمیر میں غیر کشمیری باشندوں کے مستقل قیام کو قانونی شکل دینا ہے۔ یہ اقدام بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کورونا وائرس کی وبا کی آڑ میں سخت پابندیوں کے ذریعے مقبوضہ کشمیر میں خبروں کو بھی کنٹرول کر رہا ہے۔ اس وقت پوری دنیا کرونا وائرس کے بحران میں مبتلا ہے، اور دوسری طرف بھارت کی موجودہ فاشسٹ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے گھناؤنے سیاسی عزائم کی تکمیل کے لیے مقبوضہ کشمیر کے اندر جس طریقے سے ڈیموگرافی کو چینج کرنے کے لیے یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن کو پامال کرتے ہوئے اور انٹرنیشنل لا کو پامال کرتے ہوئے انہوں نے کشمیر میں جو غیر ریاستی باشندے ہیں ان کو وہاں کا ڈومیسائل دینے کے لیے ایک نیا قانون متعارف کرایا ہے۔ تو ہماری انٹرنیشنل کمیونٹی سے اپیل ہے کہ وہ بھارت پہ اس کا نوٹس لیں اور بھارت پہ دباؤ ڈالیں کہ اس وقت جب دنیا جو ہے وہ ساری مصروف ہے کرونا وائرس کے اس بحران میں، تو وہ جو سیاسی فائدے حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو اپنے گھناؤنے عزائم کی تکمیل چاہتے ہیں، اس کو روکا جائے۔ دیگر ممالک کی طرح اسکاٹ لینڈ میں بھی کرونا وائرس کے وار جاری ہیں، جہاں 296 افراد ہلاک جبکہ 4000 سے زائد متاثر ہو چکے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں گلاسکو سے نمائندہ 92 نیوز شاہد میر سے۔ جی شاہد۔ جی، اسکاٹ لینڈ میں ابھی تک کرونا وائرس کے 4229 کیسز جو ہیں وہ کنفرم ہو چکے ہیں، جبکہ 296 لوگ جو ہیں وہ جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسکاٹ لینڈ میں 74 لوگ جو ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے اسکاٹ لینڈ میں رہنے والے اوورسیز پاکستانی اور مقامی باشندوں میں نہایتی تشویش پائی جاتی ہے، کیونکہ لاک ڈاؤن اور کرفیو جیسی صورتحال کے باوجود کرونا وائرس کے کیسز کا بڑھنا اور اموات میں اضافہ بہت ہی تشویش کا باعث ہے۔ حالانکہ آج دیکھیں بہت ہی سنی ڈے ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے، اور نارملی ایسے جب دن ہوتے ہیں تو پارکوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے، لیکن آج کوئی بھی یہاں پہ آپ کو سیر کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اتنے سخت کرفیو کے باوجود کرونا وائرس کے کیسز میں اضافہ باعث تشویش ہے۔ جو غیر مصدقہ ذرائع ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اسکاٹ لینڈ میں تقریباً 4 لاکھ لوگ جو ہیں وہ کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں یا ہوں گے، جس کی وجہ سے لوگوں میں بہت ڈر و خوف پایا جا رہا ہے۔ اگر آپ گرافکس پہ دیکھیں تو اسکاٹ لینڈ میں دن بہ دن کیسز جو بڑھتے جا رہے ہیں اور اموات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ ایئر شہر اور آرن کا جو علاقہ ہے یہاں پہ بھی 296 کیسز جو ہیں کرونا وائرس کے کنفرم ہو چکے ہیں۔ اسکاٹ لینڈ پہ پورے سارے تقریباً شہروں میں کرونا وائرس پھیل چکا ہے، جس کی وجہ سے لوگ ڈر اور خوف کی وجہ سے لوگ گھروں میں مقید ہو کے رہ گئے ہیں۔